الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ہم قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی اور پرہیزگاری انسان کی زندگی میں اس کے سدھار کے لیے اور اس کے صحیح راستے پر چلنے کے لیے تقوی نہایت ضروری شے ہوتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت دل میں ہو۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ فلاں کام کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اگر اس خیال سے بندوں کے ساتھ سدھر جائے، بندوں کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرتا ہے تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ۔ سارے حکمتوں کا کیپٹل یا سارے حکمتوں کا مرکز ہو سکتا ہے رأس الحکمہ۔ رأس کہتے ہیں نا، رأس سر کو کہتے ہیں، رأس الحکمہ، دار و مدار کہے یا اس کے کیپٹل کہے یا اس کا مرکز کہے، سارے حکمتوں کا اور وزڈم کا اور سمجھداری کا مرکز جو ہے وہ کیا ہے؟ مخافت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر فساد، لڑائی اور جنگ وغیرہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ مذہب کی وجہ سے ہوتا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر کوئی ریلیجن ہی نہیں ہوتا اور سب سیکولر ہو جاتے اور کوئی خدا کو مانتا ہی نہیں، جی نہ اللہ کو مانے، نہ رام کو مانے، نہ کرشنا کو مانے، نہ جیسس کو مانے، کسی کو نہیں مانے، کسی کو نہ مانے اور سب کچھ جو ہے ایک انسان کی طرح رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات یاد رکھی جائے، یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو قتل کیے گئے ہیں، اگر ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ قتل کرنے والے افراد وہ لوگ تھے جو دہریہ تھے، ملحد تھے، ایتھسٹ تھے۔ ایک ایتھسٹ جو ہوتا ہے جو خدا کو سرے سے مانتا ہی نہیں، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد اب کچھ نہیں ہے، تو اس کو ایک جواب دہی اور حساب اور کسی کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور نہیں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو جینا ہے جی لو، اب اچھا انسان بن کے جیتے جیو یا برا انسان بن کر جیتے جیو۔ تو اس کو کیونکہ جواب دہی نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دینے کا اس کو احساس نہیں رہتا ہے، اس کے بعد وہ شیطان بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے۔ آپ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا فرعون کا بھی کوئی مذہب تھا؟ فرعون تو ایک معروف نام ہے نا، قتل کرنے میں اور ظلم کرنے میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا گلا کاٹ دینے والا۔ یذبح ابناءہم، بنی اسرائیل خاندان میں بچہ پیدا ہوتا، 2 دن کے 3 دن کے بچے کا گلا ذبح کر دیتا۔ کتنی اس کے اندر شیطانیت اور وحشیت تھی ہوں گی کہ 1-2 دن کے بچے کو وہ ذبح کرواتا تھا، اس کے اندر اتنی شیطانیت تھی۔ اس کو تو معلوم تھا کہ وہ خدا نہیں ہے، لوگ کو الو بنا رہا تھا، بے وقوف بنا رہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، مجھ کو پوجو بول کر، لیکن اس کو تو معلوم ہے نا کہ وہ تو خدا نہیں ہے۔ یعنی کیا تھا وہ منکر خدا تھا، وہ منکر خدا تھا۔ جس انسان کے اندر یہ تصور ختم ہو جائے کہ اس کو جواب دینا ہے، اس کو بالکل بے فکر ہو جائے کہ بھئی اب یہ مٹی میں مل گئے تو ہم فنش، ایک مرتبہ روح چلے گئی تو ہم فنش، تو اب اس کے بعد اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں رہتا ہے، اور ایسے ہی افراد سے دنیا کے اندر زیادہ وحشیت ہوئی ہے۔ ہاں دوسرا رخ بھی ہے کہ بہت سارے افراد جو دین کو دل سے نہیں مانتے تھے لیکن ایز اے ٹول اپنی پولیٹکس کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کرنے، اپنی گرپ مضبوط لینے کے لیے ریلیجن کو اور مذہب کو ایز اے ٹول انہوں نے یوز کیا ہے اور مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑایا ہے۔ اس کے ایگزامپلز بہت زیادہ ہے اور آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے دنیا بھر میں، 1-2 مقام پر نہیں، دنیا بھر میں، کیونکہ مذہب بہت بڑا ٹول ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے لوگ کو جذباتی بنانے اور ایموشنل بنانے کے لیے، تو اس کو اپنی ایز اے پولیٹیکل ٹول جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے لوگ کو اپنے گرپ میں کرنے کے لیے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو انسان مذہب کو سچے من سے مانتا ہے اور جو انسان کسی مذہب کا فالوور ہو جاتا ہے، ایسا انسان برا کام کرنے سے پہلے ڈرتا ہے۔
صرف مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مذہب والا جس کو بھی یہ خیال ہو کہ میرا ایک پیدا کرنے والا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اس کے پاس جانا ہے، جو کہ ہندوازم میں بھی ہے جی، جو کہ مسلمانوں کے پاس بھی ہے، جو کہ جوز کے پاس بھی ہے، جو کہ کرسچنز کے پاس بھی ہے، کہ مرنے کے بعد ایک آخرت کا دن ہے، وہاں پر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جو سچا فالوور ہوتا ہے مذہب کا، وہ کبھی نہ کسی کو قتل کر سکتا ہے بلکہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ مخافت اللہ کا ڈر، پیدا کرنے والے کا ڈر، خالق کا ڈر، یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ انسان کو صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ الحکمہ، وزڈم، صحیح سمجھداری، انسان کو سمجھداری تقوی الہی سے ملتا ہے، اور تقوی کے ساتھ پھر آدمی سدھار آتا ہے۔ دیکھیے کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، 3 اسٹیپ ہے حدیث شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ 3 اسٹیجز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتق اللہ حیثما کنت، تو زمین پہ جہاں پر بھی رہے، جس کونے میں بھی رہے، جس سچویشن میں بھی رہے، وہاں پر اللہ سے ڈرا کر۔ جی ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں آئے اور اللہ سے ڈر رہے ہیں اور کاروبار میں دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، کاروبار میں ہو، گھر میں ہو، کھیل کود میں ہو، آرام کر رہے ہو، تنہائی میں اکیلے کمرے میں ہو، جہاں پر بھی آپ ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھو۔ جی اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کے پیچھے ایک اچھائی کر دو، وہ اچھائی، وہ نیکی آپ کی غلطی کو مٹا دے گی۔ کسی کے ساتھ غلطی کر دیے تھے، اس کو لے آ کے کچھ تحفہ دے کے کر کے، اس کو معافی چاہ کے کر کے ملا لو۔ کچھ غلطی ہو گئی، کہیں پر کچھ غلطی ہو گئی، 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لو، کچھ صدقہ خیرات کر کے کرو۔ یعنی غلطی ہونے کے بعد آپ خاموش بیٹھ گئے اور نادم ہو گئے۔ نادم ہونا، اپنے دل میں پشیمان ہونا، یہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کو ریکٹیفائی کرنے اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے ایک اچھائی کر دو۔ جی ایک اچھائی کر دو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جھاڑ توڑ دیا، ایک اچھا ہرا بھرا درخت تھا، اس کو کوئی توڑ دیتا ہے، بعد میں اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں بھائی میرے کو جھاڑ نہیں کاٹنا چاہیے تھا، بڑا اچھا جھاڑ ہے، تو اب آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، اس سے کچھ ہوتا کیا؟ آپ کے اندر افسوس آ گیا، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اچھائی یہ ہے کہ آپ پھر سے ایک درخت لگا دو، آپ ایک درخت لگا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہیں اگر تم میں سے کوئی کیا کہتے ہیں دنیا کے آخری دن میں ہو اور سور پھونکا جا رہا ہو، سور پھونکا جا رہا ہو اور قیامت کھڑی ہونے والی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں درخت ہے، ایک پودا ہے، ٹری کیا کہتے ہیں پلانٹ ہے اس کے ہاتھ میں، اگر وہ لگا سکتا ہے تو لگا دے، فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا یعنی موت کے قریب بھی اگر اس کو ایک کیا کہتے ہیں 1 منٹ کا بھی اگر اس کو چانس ملتا ہے جھاڑ لگا سکتے ہیں تو لگا دو۔ یعنی اچھائی جب کر سکتے ہیں تو کر دو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ پر صرف پشیمان ہونے، افسوس کرنے، گلٹی فیل کرنے سے کافی نہیں ہوتا ہے، گناہ کے بعد کچھ اچھا کر دو، وہ اچھائی آپ کے گناہ کو مٹا دے گی۔ 2 چیز ہو گئے، اللہ سے ڈرو جہاں پر بھی رہو، اور جب غلطی ہو تو اس کے پیچھے کچھ اچھائی کر دو، یہ غلطی کو مٹانے کے لیے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جیسا بھی موقع ہو آپ کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، یعنی معاملات اچھے ہو رہے ہیں، معاملات خراب ہو رہے ہیں، جیسا بھی ہو رہا ہے، آپ ٹینشن میں ہیں، غصے میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں، جس حالت میں بھی ہے، بیہیویئر آپ کا گندا نہیں ہونا چاہیے، بیہیویئر آپ کا برا نہیں ہونا چاہیے، روڈ نہیں ہونا چاہیے، حسن اخلاق، ہر وقت حسن اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ 3 اسٹیجز ہے، لیکن یہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ یہ اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کا جڑ ہے تقوی اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو غلطی پر سدھارنے کے لیے کچھ اچھا کرے گا اور لوگ کے ساتھ ہمیشہ اچھا بیہیویئر رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہمارے دلوں کو تیرا تقوی عطا فرما، تیرا ہی ڈر عطا فرما، مولا تیرے علاوہ کسی کا ڈر مت عطا فرما، تیرا خوف عطا فرما، اور تیرے خوف کی وجہ سے مولا رب کریم ہم کو اپنی زندگیوں میں سدھار لانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہم کو اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔